بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینٹرل وظائف چینل کے معزز خواتین و حضرات، جمعے کے دن کا اللہ پاک کے 4 صفاتی نام یا حیو یا قیوم یا لطیف یا ذاکو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے مطابق جمعے کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ لے، آپ کی زندگی کے جتنے بھی معمولات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ سب کے سب حل ہو جائیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کے دن اس عمل کو ضرور کر لینا۔ اللہ پاک کے 4 صفاتی نام یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا لطیف یا رزاق، اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ جو طریقہ کار جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے مطابق کر لینا۔ جس چیز کا تصور کرو گے، اگلی صبح آنے سے پہلے میرا رب آپ کو اس سے ملوا دے گا۔ رب کعبہ کے یہ 4 وہ صفاتی نام ہیں جو اللہ پاک کی جو رحمت ہے اس کو لے کر آتے ہیں آپ کے لیے۔ وہ ایسے بندوبست فرمائے گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے پاس یہ مال و دولت کہاں سے آ گئی۔ اگر آپ لوگ بیمار رہتے ہیں تو آپ کی اللہ پاک بیماری کو بھی دور کر دے گا۔ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں تو یقین جانیں خواتین و حضرات، یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ کے گھر کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی ہے تو اس وظیفے کو پڑھ لو، یقین جانو میرے رب ان کے بیچ میں دوبارہ صلح کروا دے گا اور پہلے سے زیادہ محبت بھی پیدا فرما دے گا، اور ان کی جو بھی معاملات ہیں ان میں آسانی فرما دے گا، اور تو اور غریبی بھی دور فرما دے گا، اور تو اور اللہ پاک ان کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے، اور اس وظیفے کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد، چاہو تو عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیں۔ یقین جانو اللہ پاک آپ کو وہاں سے نوازے گا کہ آپ کا گمان بھی وہاں پر نہیں جائے گا۔ پیارے دوستو، آج کی یہ مبارک تسبیح، آج کا یہ مجرب وظیفہ آپ لوگوں نے ایک بار لازمی پڑھ کے دیکھ لینا ہے۔ یقین جانیں آپ کی زندگی میں وہ معجزہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ اللہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ کے کاروبار اگر چل نہیں رہا، خیر و برکت ختم ہو گئی ہے، بزنس ختم ہو گیا ہے، تو آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، آپ لوگ اسی کے مطابق اس وظیفے کو کرے تو یقین جانے آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اس وظیفے کو من پسند کی شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جو حضرات کسی سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نکاح ہو جائے تو اللہ پاک اس میں بھی آسانی فرمائے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کا کوئی دشمن ہے اور وہ دشمن بھی جان لیوا ہے، اس وظیفے کو اگر کریں گے تو دشمنوں سے بھی حفاظت ہو جائے گی، اللہ پاک کی امان حاصل ہو جائے گی۔ اگر آپ پہ نظر بد لگ گئی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو یا جنات یا کسی نے کروا دی ہے یا سفلی کروا دیا ہے، تو آپ لوگوں نے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس وظیفے کو صرف جو آپ کو طریقہ کار میں بتاؤں گا اس کے مطابق کر لیجیے گا۔ یقین جانیں آپ کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام نظر بد، تمام کی تمام جنات چیخیں مارتے ہوئے آپ کے جسم سے نکل کر باہر بھاگ جائیں گے۔ یقین جانیں یہ ایسا چمکاری وظیفہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ آل ان ون وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں کی ہر پریشانیوں کو دور کر دے گا، کیونکہ یا حیو یا قیوم اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام ہیں جو کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ جاوید یعنی رہنے والا ہے۔ قیوم کا معنی ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ ان 2 صفاتی ناموں کا یہ ترجمہ ہو گیا۔ دوسرا جو نام ہے جو یا لطیف رزاق، یا لطیف کا معنی اے لطف کرنے والے یعنی مہربانیاں کرنے والے، یہ تو ہو گئے یا لطیف، اور یا رزاق اے روزی دینے والے۔ تو ایک طریقے کی نہیں ہوتی، صرف پیسہ ہی روپیہ یہ روزی نہیں ہوتی، آپ کی دولت بھی آپ کے لیے روزی ہے، آپ کی عزت بھی آپ کے لیے روزی ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ وظیفہ ہے کہ آل ان ون ہے، اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ جو کہ سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، جو کہ اب زیادہ تر کو یاد ہے، اور اس سورۃ کوثر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب کافروں نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا، یعنی مقتول النسل کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے اللہ تعالیٰ نے
لے لیے یعنی وہ وفات پا گئے، انتقال کر گئے، تو کافروں نے طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ تو یہ ایسی مجرب صورت ہے جو پیارے دوستو ہم لوگ وقت ضائع نہیں کرتے، ہم لوگ وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بات آپ سے کہوں گا، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کی خاص اجازت مل جائے تو آپ لوگوں نے ویڈیو لازمی پوری دیکھنی ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ کے اندر اپنا نام بھی لکھ دینا ہے۔ میرا رب آپ کے لیے ایسی آسانیاں فرمائے گا، تصور نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کو خاص اجازت بھی مل جائے گی۔ آپ اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ 3 بار آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک ہوا۔ اس طرح آپ نے 3 دفعہ یہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ درود ابراہیمی کا ہی انتخاب کریں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، یہ مجرب درود ہے۔ تو دوستو آپ لوگ عمل کو دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ آپ لوگوں نے 3 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ چاہو تو 11 بار پڑھ لو، چاہو تو 7 بار پڑھ لو، چاہو تو 5 بار پڑھ لو، چاہو تو 3 بار بھی پڑھ سکتے، لیکن 3 سے کم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے تسبیح پڑھنی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں، وہ ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس صفاتی نام کو اللہ پاک کے یہ صفاتی نام آپ نے 313 مرتبہ، دوبارہ سن لیں، 313 مرتبہ آپ لوگوں پڑھیں گے۔ یہ یا حیو یا قیوم یہ ملا کر ایک ہوا، یا حیو یا قیوم یہ ملا کر دوسرا ہوا۔ تو اس طرح آپ نے 313 کی تعداد کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، وہ عمل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے یا لطیف یا رزاق، اس نام کو اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام ہیں، آپ نے اسے اکٹھے پڑھنے ہیں، 101 بار پڑھنا ہے۔ 101 بار آپ لوگ پڑھیں گے یا لطیف یا رزاق، یعنی یہ ایک دفعہ ہوا، پھر یا لطیف یا رزاق یہ دوسری دفعہ ہوا، پھر صرف 21 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر، جو کہ ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور یہ وظیفہ تیسرے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے اکٹھا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ یعنی اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ درود ابراہیم پڑھ لیں، وہ بھی 11 دفعہ، یعنی جیسے اول و آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی اس کا تصور رکھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس حاجت کا تصور رکھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، سب سے بہترین وقت ہے۔ عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی بہترین وقت ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یہ سب سے بہترین وقت ہے۔ اگر روزگار کے معاملات ہیں، روزی میں تنگی ہے، تو آپ لوگوں نے اس وظیفے کو تہجد کی نماز کے بعد یا پھر فجر کے بعد یا تیسرے نمبر پہ عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، آپ کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ اس وظیفے کو کم و بیش آپ لوگوں نے 41 روز تک جاری رکھنا ہے۔ 41 دنوں تک آپ لوگوں نے اس وظیفے کو روزانہ کرنا ہے۔ یقین جانیں آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کی زندگی سنور جائے گی، اور آپ کو ایسا رزق عطا ہوگا کہ آپ لوگ خود بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے۔ دعا ایک اچھے انداز میں مانگیے گا، اور دعا مانگتے وقت آپ اس پیارے بھائی کے لیے بھی دعا مانگ لیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ عمل آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا یہ ہمارا وظیفہ اگر اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سمجھ کر آپ دوسروں کے لیے آسانی فرمائیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اور پیارے دوستو، جو ہمارے پیارے بھائی یا بہنیں دعا کے لیے کہتے ہیں کمنٹ کے اندر، اللہ پاک ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور جو میرا بہن بھائی ابھی تک میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اسکپ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ پاک اس کی
رزق میں روزگار میں اتنی برکتیں پیدا کر دے کہ وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو، وہ ہر کسی کا مدد کرنے والا ہو۔ میرے رب اس کو ایسا بنا دے، کنجوسی اس سے کوسوں دور کر دے، اس کو ایسا کر دے کہ وہ اپنے ہر بندے کو نوازنے والا بن جائے، اپنی جتنی بھی اس کے قریبی ہیں، جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے بھائی ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، وہ سب کو نوازنے والا بن جائے۔ اللہ پاک ایسا بنا دے جیسا کہ وہ اپنے دوستوں کو بناتا ہے، اپنے ولیوں کو بناتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔